प्रोग्राम सदाए हक सुनने वाले तमाम सामाईन को निदा हक का सलाम कबूल हो। दोस्तों, ये बात तो आपको मालूम ही है कि इस प्रोग्राम में हम आपके उन सवालात को शामिल करते हैं जो मसीहियत से मुताल्लिक होते हैं। इस प्रोग्राम को पेश करने का हमारा मकसद सिर्फ ये है कि जनाब मसीह और मसीहियत के मुताल्लिक आपके दिलो दिमाग में किसी भी तरह की गलत फहमी हो तो उसे दूर किया जाए। और इस गलत फहमी को दूर करने के लिए हमारे माहिर इल्मे इलाहियात मोहतरम जनाब खलील हबीब साहिब हमारी मदद और रहनुमाई करते हैं, जो आज भी हमारे स्टूडियो में तशरीफ फरमा है आपके सवालों के जवाबात के साथ। तो आज के प्रोग्राम के लिए हम जनाब मोहतरम खलील हबीब साहिब को खुशामदीद कहते हैं। तो चलिए सामीन, हम अपने प्रोग्राम का आगाज इस सवाल से करते हैं। ये सवाल हमसे लाहौर से कनीज फातिमा ने पूछा है। वो पूछती हैं कि क्या लड़कियां मनहूस होती हैं? मोहतरमी, जमानाए जाहिलियत की बातें हैं जो आज तक चली आ रही हैं। लोग ये सोचते हैं कि अगर लड़की पैदा हो जाए तो घर में नहूसत तारी हो गई, लड़का पैदा हो गया तो खुशी के मारे फूले नहीं समाते। बाद अफराद को आपने देखा होगा कि उनके यहाँ लड़कियां ही लड़कियां पैदा होती हैं और फिर वो लड़का पैदा करने के चक्कर में पूरी की पूरी क्रिकेट की टीम बना लेते हैं कि लड़का हो लड़का हो लड़का हो। हमारे यहाँ चूंकि पिदरसरी निजाम कायम है कि तमाम निजाम बाप से चलता है, इसलिए लड़के को बड़ी अहमियत दी जाती है। यहूदियत में भी शुरू में ऐसा ही काम था कि वो लड़के को बड़ी अहमियत दिया करते थे और लड़कों को अहमियत नहीं देते थे। लेकिन हम खुदा का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि जब कलामुल्लाह में हम पढ़ते हैं और पहली बार कोई शजरा नसब मिलता है और वो किताब पैदाइश यानी तौरात के पहले ही हिस्से के 5वें रुकू में है, तो उसमें हर एक के बारे में ये लिखा है कि हजरत आदम इतनी उम्र के थे जब आपसे फलां पैदा हुआ, आपके लड़के और लड़कियां बहुत सारी हुई और फिर आपने इतनी उम्र में वफात पाई। फिर हजरत शीश अलैहिस्सलाम के बारे में है और इसी तरह से हजरत नूह अलैहिस्सलाम तक तज़किरा चला जाता है। लड़कों के साथ लड़कियों का भी जिक्र खैर है, उन्हें भुलाया नहीं गया है, उन्हें बराबर का मुकाम दिया गया है। जहाँ पे आदम का जिक्र है वहाँ पे साथ में हव्वा का भी जिक्र है। आप एक बात जरा गौर से सुनिए, और वो ये है कि अगर हम लड़कियों को मनहूस तसव्वुर करना शुरू कर दें तो हमारा सवाल फिर यही है कि जिन साहब का ये ख्याल है कि लड़कियां मनहूस होती हैं, वो अपनी वालदाए माजिदा के बारे में क्या सोचते हैं? आखिर वो भी तो एक लड़की थी। तमाम अंबिया कराम सिवाय हजरत आदम अलैहिस्सलाम के अपनी माओं के बतन से पैदा हुए। क्या तमाम के तमाम अंबिया कराम नऊज़ो बिल्ला नहूसत ज़रा थे क्योंकि एक मनहूस खातून से पैदा हुए थे? इससे बड़ी तौहीन अंबिया कोई हो नहीं सकती, इससे बड़ी तौहीन इंसानियत और कोई नहीं है कि आधी आबादी को मनहूस समझ लिया जाए। आप ये देखते हैं कि इस वक्त दुनिया में जो इंसानों की आबादी है उसमें से तकरीबन आधी आबादी खवातीन की है, बल्कि कुछ मकामात पे खवातीन की आबादी मर्दों के मुकाबले पे कुछ ज्यादा ही है। तो क्या इस वक्त और कभी किसी दौर में ये दुनिया नहूसत से आजाद नहीं रही? अगर ये नहूसत थी तो परवरदिगार आलम ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को हव्वा क्यों दी? खुदा तो सब कुछ कर सकता है, आदम ही में सलाहियत पैदा कर देता कि वो अपने बच्चे पैदा किया करते, लेकिन नहीं। इस बात का एहसास दिलाया कि आदम बगैर औरत हव्वा के आधा आदमी है। बदकिस्मती से हम अपने मुआशरे में खवातीन को आधा इंसान तसव्वुर करते हैं, और सच्ची बात यह है कि आधी अगर इंसान वो हैं तो आधे इंसान फिर हम भी हैं। हम भी, मर्द लोग भी किसी सूरत में पूरे इंसान नहीं हैं। हमारी तकमील आदमियत उसी वक्त होती है जब मर्द और औरत आपस में इकट्ठे होते हैं और उसके बाद नस्ल इंसानी आगे बढ़ती रहती है। औरतों को मनहूस समझने का अमल एक जमाने में बहुत बुरी तरह से रहा। आज भी बहुत सारे लोग इस बीमारी में मुब्तला है कि औरत को मनहूस समझा जाता है और नहूसत जरा करार दिया जाता है, लेकिन अपनी माँ के बारे में कोई भी ये कहने को तैयार नहीं होता कि वो औरत मनहूस थी जिससे मैं पैदा हुआ।
جانبداری کا تقاضا تو یہ ہے کہ اگر عورت کو منحوس سمجھا جائے تو اپنے آپ کو بھی نحوست زدہ قرار دیا جائے، کیونکہ ہم بھی عورت کی پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں۔ ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو ماں کے پیٹ سے نہ نکلا ہو، تو پھر کیا پوری کی پوری دنیا نحوست زدہ ہے؟ کیا یہ نحوست خدا کی پھیلائی ہوئی ہے، نعوذ باللہ، کہ اس نے یہ نظام ہی ایسا قائم کر دیا؟ عورت منحوس نہیں، مرد منحوس نہیں، کوئی شخص بھی منحوس نہیں ہے اپنی پیدائش کے اعتبار سے اور اپنی جنس کے اعتبار سے۔ منحوس ہمیں اپنے افعال بناتے ہیں اور مبارک بھی ہمیں ہمارے اعمال بناتے ہیں۔ اگر ہمارے اعمال صالحہ ہیں تو ہمارا شمار صالحین میں ہوتا ہے، اور اگر ہمارے اعمال برے ہیں تو ہمارا شمار اشرار میں ہوتا ہے، ابرار میں نہیں ہوتا۔ یہ ہمارے اعمال ہیں جو ہمیں اچھا یا برا بناتے ہیں، ہماری جنس ہمیں اچھا یا برا نہیں بناتی۔ مرد کو کوئی عورتوں پر فضیلت حاصل نہیں ہے اور عورتوں کو مردوں پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ جنسی اعتبار سے دونوں برابر ہیں، دونوں ایک گاڑی کے پہیے ہیں۔ بدقسمتی سے ہم نے ایسی گاڑی ایجاد کی ہے جس کا ایک پہیہ تو ٹریکٹر کا لگایا ہوا ہے اور ایک اسکوٹر کا لگایا ہوا ہے، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ گاڑی چلتی نہیں۔ چلے گی کیسے؟ ہم نے عورت کو برابر کا مقام دیا ہی نہیں۔ اگر ہم نے عورت کو برابر کا مقام دیا ہوتا تو آج ہم اس دور سے نہیں گزر رہے ہوتے جس دور سے ہم گزر رہے ہیں۔ ہمیں تکریم آدمیت سکھائی گئی ہے، ہمیں تکریم انسانیت سکھائی گئی ہے۔ ہم تمام کے تمام حوا کے بیٹے ہیں۔ اگر ہم آدم کے بیٹے ہیں تو حوا کے بھی بیٹے ہیں۔ صرف عورتیں ہی حوا کی بیٹیاں نہیں ہیں، ہم بھی حوا کے بیٹے ہیں۔ ہمیں بھی یہ فخر حاصل ہے کہ ہم کسی عورت کی اولاد ہے۔ ہم عورت کو منحوس ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ہمارے نزدیک اس سے بڑی توہین اور کوئی ہو نہیں سکتی انسانیت کی کہ آدھی آبادی کو منحوس قرار دے دیا جائے۔ اور یہ منحوس قرار دینے والے کون ہیں؟ کیا عورتوں نے خود کہا کہ ہم منحوس ہیں؟ یہ مرد سے جنہوں نے ان کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا۔ یہ مرد ہیں جو ہمیشہ عورتوں کو ستاتے رہے، عورتوں کے حقوق غصب کرتے رہے، عورتوں کو ہمیشہ غلام بنا کے رکھا، اور کبھی کسی عورت کو لونڈی سے بڑھ کے کوئی اہمیت نہیں دی۔ کلام اللہ اس کے خلاف بغاوت کرتا ہے۔ کلام اللہ ہمیں یہ کہتا ہے کہ مرد اور عورت برابر ہیں، ان کو دونوں کو برابر کے حقوق حاصل ہے۔ بلکہ آپ دیکھیں کہ واضح طور پر یہ ملتا ہے کہ جہاں تک سیدنا مسیح سلام علیہ پر ایمان لانے کا تعلق ہے، وہاں پہ مرد اور عورت کی تخصیص نہیں۔ جہاں پر مومن حضرات ہیں وہاں پہ مومنات بھی ہیں۔ یہ مومن اور مومن حضرات پروردگار کی برکات میں برابر کے شریک ہیں۔ کوئی ایسی برکات نہیں جو صرف مردوں کے لیے رکھی گئی ہوں اور عورتوں کے لیے نہ رکھی گئی ہوں، بلکہ عورتیں ہم سے زیادہ فضیلت رکھتی ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ بی بی مریم علیہ السلام کا مقام کتنا بڑا تھا، کہ ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وہ تمام خواتین سے زیادہ بابرکت ہیں۔ اسی عورت کے طفیل ہمیں سیدنا مسیح سلام علیہ نہ ملے۔ یہ عورت ہی ہے جس کا یہ احسان ہے کہ وہ مردوں کو جنم دیتی ہے، لیکن بدقسمتی سے وہی ہوا جو شاعر نے کہا کہ عورت نے جنم دیا مردوں کو، مردوں نے اسے بازار دیا۔ یہ ہم ہیں جو اسے اس بازار میں جا کے بٹھا دیتے ہیں، یہ ہم مرد لوگ ہیں۔ عورت منحوس نہیں، عورت مبارک ہے، کیونکہ اس کے پیٹ سے، اس کے کوکھ سے انبیاء کرام اس دنیا میں آئے ہیں۔ چاہے ان انبیاء کرام کی تعداد 1,24,000 ہو یا اس سے زیادہ ہو یا کم ہو، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، لیکن تمام انبیاء کرام جو اپنی قوم کے لیے برکت کا باعث تھے، ان کو اس دنیا میں لانے والی عورت ہے، تو عورت بابرکت ذات ہے، منحوس نہیں۔ افسوس ان مردوں پر جو عورت کو منحوس تصور کرتے ہیں، افسوس ان عورتوں پر جو مردوں کے اس پراپاگنڈے میں آ کے اپنے آپ کو منحوس تصور کرنے لگی ہیں اور اپنے لیے کوکھ جلی جیسے الفاظ استعمال کرتی ہیں۔ افسوس ان خواتین پر جو ایک دوسرے کو خاتون ہونے کے تانے دیتی ہیں، اور افسوس ان مردوں پر جو عورتوں کو عورت ہونے کا تانا دیتی ہے۔ کیا مردوں کو خدا پیدا کرتا ہے اور عورتوں کو شیطان؟
یا دونوں ہی خدا پیدا کرتا ہے؟ اگر دونوں خدا پیدا کرتا ہے تو خدا کے بابرکت ہاتھوں سے کبھی کوئی منحوس چیز اس دنیا میں نہیں آ سکتی۔ یہ نحوست نہیں ہے، عورت برکت ہے۔ جس گھر میں عورت نہ ہو اس گھر کا آپ حال دیکھ لیجئے کہ وہاں پہ کیا عالم ہوتا ہے، نہ صفائی ہوتی ہے، نہ ستھرائی ہوتی ہے، نہ کھانا قاعدے کا ملتا ہے۔ یہ عورت ہے جو مرد کو انسان بناتی ہے۔ مرد کو انسان بنانے والی عورت کو آپ کس طرح سے منحوس قرار دے سکتے ہیں؟ یہ نحوست عورت کی نہیں، یہ نحوست کچھ مریض مرد ذہنوں کی ہے، جن کا علاج اور نفسیاتی علاج کی بہت ضرورت ہے کہ انہیں یہ سکھایا جائے کہ وہ بھی ایک عورت کے توسط سے اور توسل سے اس دنیا میں آئے ہیں۔ اگر عورت منحوس تو ساری انسانیت منحوس، اور اگر عورت بابرکت تو ساری انسانیت بابرکت۔ سامعین، ہمیں آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ اگر آپ ہم سے بذریعہ SMS رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا نمبر ہے 03102040306۔ نمبر ایک مرتبہ پھر سے دہرا دیتی ہوں، 03102040306۔ اس نمبر پر آپ ہمیں اپنا SMS بھیج سکتے ہیں۔ اگر آپ کو انجیل شریف کا مفت نسخہ حاصل کرنا ہے تو اپنا مکمل پتہ بھی ہمیں SMS کر دیں، ہم آپ کو بذریعہ ڈاک مفت نسخہ بھیج دیں گے۔ اس کے علاوہ آپ ہماری ویب سائٹ پر جا کر کسی بھی وقت ہمارے سارے پروگرام سن سکتے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے www.sadaiHaq.com۔ ایک مرتبہ پھر سے بتا دیتی ہوں، ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے www.sadaiHaq.com۔ اب اپنی میزبان ندا حق کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ اگلی دفعہ ایک نئے سوال اور اس کے جواب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔